وہ کافی الگ ہے، مگر ہمارے ہاں سین، ثا، صاد ان تینوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھا جاتا ہے۔ لکھنے میں اور سمجھنے میں ہم فرق کرتے ہیں۔ لکھنے میں اگر ہم نے اردو سیکھی ہوئی ہے، اردو ہمیں آتی ہے، پنجابی ہمیں آتی ہے، تو پھر ہم وہ لکھنے میں اور سمجھنے میں فرق کرتے ہیں کہ عین کہاں ہے اور الف کہاں ہے۔ آم، اگر ہمیں کہا جائے کہ آم ایک لذیذ پھل ہے، اور ساتھ یہ کہا جائے کہ عام لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں۔ آم ایک لذیذ پھل ہے اور عام لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو پہلا آم آپ کیا سمجھیں، اس کی املا کیا ہوگی؟ اور عام لوگ اس کی املا کیا ہوگی؟ بولنے میں تو کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ ہم اس زبان سے بڑی اچھی طرح واقف اور قریب سے جانتے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ ہم اس کی املا درست لکھتے ہیں اور سمجھتے بھی یہ ہے کہ اس نے یہ بولا ہے۔ جیسے سعودیہ میں قرآن پاک بغیر زیر زبر کے بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بغیر زیر زبر کے پڑھتے ہیں، مگر کون پڑھتے ہیں؟ جنہوں نے قرآن پاک کو گرامر کے ساتھ سیکھا ہے۔ قرآ حضرات کچھ حد تک پڑھتے ہیں، مکمل نہیں، بہت کم، کچھ الفاظ ہیں، کچھ حروف ہیں جن کو وہ بغیر زیر زبر اعراب کے پڑھ لیں گے، مگر جو ہے اہل عرب یا جنہوں نے عربی سیکھی ہے، ہمارے بھی ہیں یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا سینئر کلاسز کے طلباء دینی مدارس کے، وہ ان کے لیے ایک اعتبار سے لازمی ہوتا ہے کہ وہ عربی کی عبارات کو بغیر اعراب کے پڑھیں، کتابیں بغیر اعراب کے، ان کی کتابیں بغیر اعراب کے یا بغیر اعراب کے ہیں۔ یہ اعراب اور اعراب ہے کوئی فرق اس میں؟ بڑا فرق، زیر سے زبر کا ان کے معانی میں جسے کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اعراب عام طور پر کہا جاتا ہے اس سے مراد حرکت ہے، جبکہ ٹیکنیکلی ایک خاص قسم کی حرکت ہوتی ہے۔ ویسے جو ہے نا عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد حرکات ہیں، زیر زبر پیش وغیرہ، جبکہ ٹیکنیکلی ایک خاص قسم کی حرکت کے لیے اعراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اعراب، یہ اعرابی کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں بدو کو، جاہل کو، اجاڑ کو، جسے ٹھیٹ پینڈو کہتے ہیں نا، پینڈو، وہ پینڈو بھی دور دراز کا۔ یاد رکھیں کہ جتنی آبادی شہر سے زیادہ فاصلے پر ہوگی، وہاں کی لوکل زبان اتنی ہی خالص ہوگی، اتنی خالص ہوگی۔ جب جیسے جیسے شہر کے قریب آتے جائیں گے، آواز مکس اپ ہوتی جائے گی، ہر شہر میں مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے، آپس میں ملے جلیں گے۔ اسی سے ہماری جو اردو زبان ہے وہ بنی، جس کو ابتداءً لشکری زبان کہتے تھے، اور مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، وہ بولتے تھے، اور درمیان میں جو مشترک قسم کا لب و لہجہ بنتا تھا وہ اردو بن گیا۔ تو اعراب وہ جسے کہتے ہیں خالص پینڈو، دور دراز کے رہنے والے، جاہل، جانگلی، تو وہ جو ہے نا اس کے لیے اعراب کا لفظ استعمال ہو۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا، بدو نے کہا، جانگلیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرمائیے کہ نہیں تم تو مومن نہیں۔ کیا شاندار! اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی جو ابھی پہلے بات کی تھی، وہ فرما دیا کہ نہیں تم نے اس کا دل ٹھیک ہے دیکھا۔ اب یہاں پر رب نہیں فرما رہا ہے، لیکن رب کی پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ رب تو سب جانتے نا
وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے اندر ہونے والی سوچ و بچار سے بھی واقف ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا، جانگلیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ قل، آپ فرمائی، لم تؤمن، تم مومن نہیں، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو تم نے تسلیم کر دیا، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں تم اسلام لے آئے۔ یعنی جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے بغیر جنگ و جدال کے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور ان میں سے کچھ مخلص تھے اور کچھ موقع پرست تھے۔ ان موقع پرستوں میں سے ایک قبیلے نے آ کر کہا کہ جب ہم ایمان لائیں، آپ نے فرمایا کہ نہ، رب نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ لم تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا۔ اور ایسا کیوں ہوا، اس کی آگے وضاحت فرمائی کہ یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ نا اپنا اسلام آپ پر جتلاتے ہیں کہ جیسے آپ پر احسان کیا، آپ پر احسان کیا۔ فرمائیے نو، یہ رب کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ فرمائیے کہ نہیں، تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ احسان تو اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ سچ بول رہے ہو نا کہ ایمان اور اسلام بہت بڑی دولت ہے، تو یہ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی دولت عطا کی ہے۔ جبکہ وہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتا رہے تھے کہ اب جیسے انہوں نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ و جدال کے آپ پر ایمان لے ہیں۔ میں کتنی دل سے ایمان قبول کرو اور رب کریم کا احسان مانو۔ بہرحال وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، تو اور کوئی بات اگر کوئی سوال ہے ذہن میں تو پوچھ لیجیے، افطاری کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہاں جی، جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہوئے نیت جمعۃ المبارک کی جائے گی، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر جمعۃ المبارک کی نیت کی جائے گی تو ظہر کی نماز ساتھ میں میں پوری طور پر سوال نہیں سمجھ پایا ہوں۔ جہاں تک نیت کا تعلق ہے، نیت تو وہی ہوگی جو آپ کام کرنے لگیں۔ اگر آپ نماز جمعہ پڑھنے لگیں تو آپ کی نیت نماز جمعہ کی ہوگی، سمپل سی بات ہے۔ اچھا، اگر نماز جمعۃ المبارک پڑھ لی ہے تو اس روز کی نماز ظہر کے فرض آپ کے ذمے نہیں رہے، ہر اس شخص کے ذمے جس نے نماز جمعہ اور جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں، علیحدہ تن تنہا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت لازم ہے، اور اس کی ایک خاص مقدار بھی ہے، کم از کم تعداد کی، جس سے باقاعدہ جماعت ہو سکے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دو افراد کھڑے ہیں اور ایک ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ جمعہ کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوگی، اور جس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے بھلے وہ مسافر کیوں نہ ہو، اب اس کے ذمے ظہر کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسافر ہے اس کے ذمے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اگر اس کو موقع مل گیا، اس نے پڑھ لی تو اس کی ظہر کے فرض اس کے ذمے اب نہیں رہے، وہ جمعہ کی صورت میں ادا ہوگا۔ یہی تھا دوسرا حصہ آپ کا سوال۔ اور کوئی بات؟ چلیں اب آپ پھر ممتاز صاحب سے کوئی سن لیتے ہیں کوئی بات۔ ماشاءاللہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کے لیے آئے، انہیں سعادت عطا فرمائی، حرمین شریفین کے سفر کی سعادت ملی، اور رمضان المبارک کا عمرہ جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان شان کا مفہوم ہے کہ جس خوش نصیب نے
رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کی، اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا ہے۔ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت۔